ابھی رانا ثناءاللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے، میرا بھی کنسرن ہے کہ ایک امپریشن بنا دیا گیا ہے کہ کسان بہت ناراض ہے۔ میں بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب کسان پیکیج کے لیے اپلیکیشنز کھولی، کسان کارڈ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسان کارڈ میں پاکستان کے اندر 2 مین فصلیں ہوتی ہیں، کراپس ہوتی ہیں سال کی۔ دونوں کراپس کے لیے ہم 1 پیسہ سود کے بغیر بیفور دا کراپ دا سوئنگ ہم 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ چھوٹے کسان کو دینے لگے تاکہ وہ اپنا جو بیج ہے وہ معیاری بیج خرید سکے، جو پیسٹیسائیڈ ہے وہ معیاری خرید سکے، اور جو فرٹیلائزر ہے، کھاد ہے، وہ معیاری خرید سکے، اور اس کے لیے اس کو آڑتی اور مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے۔ اور مجھے خوشی ہے، آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی جب میں یہ فگر بولتی ہوں، لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کسان کارڈ کے لیے کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں؟ مجھے کسان کارڈ کے لیے پنجاب بھر سے 1 ملین 10 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں، اور وہ سب بہت بڑے بڑے کسان نہیں ہیں، کوئی 12 ایکڑ ہے، کوئی 6 ایکڑ ہے، کوئی 3 ایکڑ ہے، کوئی 10 ایکڑ ہے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ ایک پہلی بار کسی کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس کو بلیک میلنگ سے بچایا گیا، اور اس کو 1.5 لاکھ روپیہ پر کراپ اس کو دیا جائے گا، اس کو 1.5 لاکھ ہی واپس کرنا ہے، اس کو کوئی سود نہیں دینا، اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے۔ تو تقریباً 10 لاکھ اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، اور تقریباً جو ہے ابھی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن تقریباً 3.5 لاکھ کسان کوالیفائی کر گیا اس کے لیے۔ آن گوئنگ ہے کیونکہ ہم نے اپنے یہاں جو چیکس ہیں وہ رن کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا جائے گا نمبر۔ کارڈز پرنٹ ہو کر ڈسپیچ ہو چکے ہیں، اور کسانوں کو کارڈز ملنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً 50,000 سے زائد کسانوں نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ وصول بھی کر لیے ہیں۔ ابھی ایکٹیویشن بھی ان کی، کس دن ایکٹیویشن ہے ان کی؟ 15 اکتوبر کو تمام کسان کارڈز کی ایکٹیویشن شروع ہو جائے گی۔ اور میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ اور زیادہ تر جن لوگوں نے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے، جن کسانوں نے، وہ تمام ویٹ گروورز ہیں، گندم اگانے والے کسان ہیں۔ اور میں یہ کوشش کروں گی، دیکھیں میں ایک بہت مشکل جگہ پہ ہوں، میں اگر کسان کو یا آڑتی کو یا مافیاز کو پروفیٹیرنگ کرنے دیتی ہوں تو مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے۔ اگر وہ روٹی 22 روپے پہ چلی جاتی ہے اور مافیاز کو فائدہ ہو جاتا ہے، جن کا نام ہم نے کسان رکھا ہوا ہے، جو اصل میں بلیک میلرز ہیں، اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے اور غریب کی روٹی 14 کروڑ کی روٹی مہنگی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی ہے؟ مجھے کسان کو بھی خوشحال رکھنا ہے اور مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسان کو قرضہ بھی ملے اور کسان بلیک میل بھی نہ ہو، اور کسان کو جو ہے وہ اس کا جو کاسٹ ہے، جب گندم وہ بیج رہا ہے، جب وہ گندم سو کر رہا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے ہم اس کو نیچے لے کر آئیں، اس کو ایسا بیج لا کے دیں کہ اس کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ انہینس ہو، تاکہ اس کو فائدہ ہو۔ تو میں کسانوں کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں، ویٹ گروورز کو جو ویٹ اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، آپ فائدے میں رہیں گے، آپ بے دھڑک ہو کر گندم اگائیں۔ اسی طرح ایک اور ہم نے اسکیم ابھی لانچ کی ہے، گرین ٹریکٹر اسکیم۔ ٹریکٹر سب سے میجر ایک چیز ہے جس میں کسان کو آسانی ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس ٹریکٹر ہو، اور آپ جانتے ہو کہ ٹریکٹرز آج کل کتنے مہنگے ہیں۔ ٹریکٹرز آج کل 50 لاکھ تک کا بڑا ٹریکٹر آتا ہے، اور بڑا ٹریکٹر لوگ پریفر کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن سے مجھے پتہ لگا ہے کہ بہت چھوٹا ٹریکٹر جو ہے وہ لوگ نہیں پریفر کرتے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی سبسڈی کہ اگر آپ نے 40 لاکھ کا ٹریکٹر لینا ہے تو 10 لاکھ حکومت پنجاب ادا کرے۔
اگر آپ نے 25 لاکھ کا ٹریکٹر لینا ہے، کیونکہ وہ کسان چھوٹا ہے جو 25 لاکھ والے کے لیے اپلائی کرے گا، تو 10 لاکھ اس میں سے حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اور آپ یقین کرو کہ جب میں نے یہ ایپلیکیشنز کھولی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا رسپانس آتا ہے۔ جب میں نے ایپلیکیشنز کھولی، رات کو 12 بجے کھولی، صبح 8 بجے تک 70,000 ایپلیکیشن آ چکی ہوئی تھی، اور آج 3-4 دن کے اندر اندر آپ جانتے ہو ٹریکٹرز کے لیے مجھے کتنی ایپلیکیشنز آئی ہیں؟ 6 لاکھ کے قریب ایپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ اور تو کسان یہ کیا ہے؟ کسان کا اعتماد ہے حکومت پنجاب کے اوپر، نواز شریف کے اوپر کسان کا اعتماد ہے، مریم نواز کے اوپر کسان کا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں قرضہ بھی ملے گا، ہمیں ٹریکٹر بھی ملے گا، ہمیں مشینری بھی ملے گی، اور یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود حیران ہوں اتنے بڑے نمبر مجھے ایپلیکیشنز کا آیا۔ جو میں ایگریکلچر کی اسکیم میں کھولتی ہوں، یا ایون اپنا چھت، اپنا گھر، جس میں اگر آپ کے پاس 10 مرلے تک کی زمین ہے تو 15 لاکھ آپ کو حکومت پنجاب دے گی، جس کو آپ نے 9 سال میں ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے، اور 0 سود ہے اس کے اندر۔ آپ جانتے ہو مجھے 8 لاکھ کے قریب اس کی ایپلیکیشنز آ گئیں۔ سب کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کارڈ بھی سب کو ملے گا، ٹریکٹر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنے سارے ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کروں گی۔ تو کسان کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، بغیر جانے ہوئے کہ کسان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اصل میں اس کا اپنا بن کے، اس کا ہمدرد بن کے، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کی تکلیف کو سمجھنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور بہت اچھا ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں، چند شہروں سے اس کو شروع کر رہے ہیں جہاں پر ایگریکلچر کے ہبز ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، اور پھر ساہیوال ہے، سرگودا ہے۔ وہاں پر ہم ایگریکلچر مالز بنانے لگے ہیں جہاں کسان صرف داخل ہوگا تو اس کو انڈر ون روف تمام سہولتیں ملیں گی، کریڈٹ لائنز کھلی ہوں گی۔ اور میں بہت قریب ہوں ایک پنجاب کے لیے ڈیڈیکیٹڈ زرعی بینک، ایگریکلچرل بینک، جس میں پنجاب کے کسان کو جو ہے وہ آسان شرائط پہ قرضہ ملے، اس نے اس قرضے سے جو کرنا ہے وہ کرے۔ وہ ہم بینک بالکل ہمارا فائنل سٹیجز پہ انشاءاللہ بہت جلد اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور اسی طرح ہم جو ٹیوب ویل، مجھے پتہ ہے بہت بل آتے ہیں، وہ بل کسانوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ڈیزل کا ہو یا بجلی پہ چلے۔ ہم سولرائز کرنے کی بھی آپ کے ٹیوب ویلز جو ہیں بہت بڑی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں۔ اور سب سے جو میرے خیال میں اس وقت کسان کو جس اسکیم کی ضرورت ہے، دیکھو میں جب چیف منسٹر بنی تو میری ابھی اس دن اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تھی، ایک کسان کی طرف سے مجھے میسج آیا، اس نے کہا کہ ہمیں مشینری چاہیے، آج بھی ٹوکے میں کسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو میں نے اس دن سوچ لیا کہ جو بھی ہو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری میکنائزیشن پہ توجہ دوں گی، اور دنیا میں جو ایگریکلچر مشینری ہے، جو میکنائزیشن ہو رہی ہے، اس نے ایگریکلچر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج کل ماڈرن ایگریکلچر کا دور ہے، یہ گھسے پٹے طریقوں کا دور نہیں ہے۔ ییلڈ آپ دیکھو، ہائیبرڈ سیڈ ہے، اتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سیڈ کو اور ایگریکلچر کو انہینس کرنے کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ کم سے کم کاسٹ میں، کم سے کم ان پٹ کے ساتھ کسان کو زیادہ سے زیادہ جو اس کی فصل جو ہے وہ انہینس ہو، اس کی ییلڈ جو ہے وہ انہینس ہو، اور اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو جو اسکیم ہم لانے جا رہے ہیں، اور بہت جلد وہ گراؤنڈ پہ ہوگی انشاءاللہ، جہاں جہاں ہر تحصیل کے اندر ہم ایک پورا جو مہنگی مشینری ہے اس کا ہم ایک سینٹر بنانے لگے ہیں، جس کسان کو، اور آپ کو پتہ ہے کسان اگر کرائے پہ ٹریکٹر لاتا ہے، کرائے پہ کوئی اور امپلیمنٹ لاتا ہے، کوئی اور مشینری لاتا ہے، تو جو اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ وہ کسان کو فلیس کرتے ہیں، کسان سے زیادہ چارج کرتے ہیں۔ تو ہم اب تمام تحصیلوں کے اندر ہم ایک ایسا سینٹر بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام جدید مشینری زراعت کے لیے موجود ہوگی،
اور جس کسان کو وہ چاہیے اس کو وہ کرائے پہ ملے گی، اور کرائے میں ہمارا پروفٹ نہیں ہوگا، کاسٹ بیسس پہ ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہنا چاہتی ہوں جو ایک ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے، جو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میں ان سے یہ بات کہتی ہوں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائے، جو آپ کو اس چیز پہ مجبور کرے کہ غصے میں نکلو اور میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دو، گاڑیوں کے شیشے توڑ دو، پنجاب پولیس کی گاڑیاں جلا دو، گرین بیلٹس کو آگ لگا دو، شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو، آپ جس بھی پارٹی سے ہوں، پاکستان کے اندر شہداء تو سب کے ہیں، وہ پارٹیز میں ڈیوائیڈڈ تو نہیں ہیں، تو وہ شہداء جن پہ ہم فخر کرتے ہیں ان کی یادگاروں میں سے چیزیں توڑ کے زمین پہ رکھو اور اس کے اوپر چھلانگے لگاؤ جوتوں سمیت۔ جو آپ کو پیٹرول بمز کا جو درس ہے وہ دے، جو آپ کو یہ کہے کہ یہ پولیس والا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دو پتھر مار کے، اس کا سر توڑ دو پتھر مار کے، ڈنڈے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دو، جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے فرائض چھوڑ کر، اپنا روزگار چھوڑ کر روز سڑک پہ آ جاؤ، اپنے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں لاتے پاکستان، ان کو اس تکلیف نہیں، بھئی میرے قوم کے بچے مفت آئے ہوئے ہیں، یا وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے؟ کیا قصور کیا آپ لوگوں نے؟ اور آج وہ 9 مئی کے مقدموں میں جو نوجوان اندر ہے نا، آج ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کو بد تہذیبی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے کہ بدتمیزی کرو، جھوٹ بولو، الزام لگاؤ، گریبان پکڑو، اور خود کیا کرتے ہیں؟ میں آج آپ سے کن چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہوں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ کہا ہے کہ نکلو اور آگ لگا دو؟ اور جو وزیر اعلیٰ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو، لشکر لے کر آ جائے، اور پنجاب کی حدود کے اندر کسی بیچارے کی بس اتر کے کسی کوئی وین کھڑی تھی، خود AK-47 ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے۔ یہ کیا درس دے رہے ہیں قوم کو؟ وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں، اس کی طرف دیکھ لو پہلے۔ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں، ادھر توجہ کرو، تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے۔ اور ان کے خلاف نہ صرف قانون حرکت میں آئے گا، 6 بجے ان کا جلسہ ختم ہو گیا، 6 بجے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، 6 بجے کے بعد 2 پولیس والے گئے ہیں، جلسہ ختم کرا کے نیچے آ گئے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ پنجاب یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو 5 بجے سڑکیں بند ہو جائے اور دہشت گردوں کا راج ہو پنجاب کے اندر۔ کسی جگہ کوئی اگر جرم ہوتا ہے تو میں اسی وقت DPO کو فون کر کے پوچھتی ہوں کہ یہاں پر یہ کیوں ہوا، اور پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں، کرائم ریٹ جو ہے وہ نیچے لے کریں۔ تو جو وزیر اعلیٰ باہر نکل کر جب بات کرے تو آپ دیکھیں، یہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں، جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں، کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو، آپ کی مخالف کی بیوی ہو، اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ وہ ان بیٹوں کو کیا درس دے رہا ہے؟